بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ آج ہم پڑھیں گے لفظ قول کی ترکیب، یعنی قول مضاف مضاف ہے اور آگے عبارت ہوگی اس کی ترکیب پڑھیں گے۔ جیسے قول شاعر انما یعرف ذا الفضل من الناس ذو شاذ، نحو قوله تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل کا قول المؤمن انبت اللہ البقلہ۔ یاد رکھیے یہ میں نے مثالیں کتابوں سے لکھی ہیں۔ عام طور پہ کتابوں میں ایسے ہی آتا ہے کہ لفظ قول آگے کی طرف مضاف ہوتا ہے اور وہ قول مقول کے معنی میں ہوتا ہے، اور قول مضاف مضاف الیہ مل کے مبدل منہ بنتے ہیں۔ ان تینوں مثالوں میں ایسے ہی ہے، یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مبدل منہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مبدل منہ، اور یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مبدل منہ۔ آگے جو عبارت ہوگی وہ بدل بنے گا۔ جیسے قول شاعر مضاف مضاف الیہ مل کے مبدل منہ، انما یعرف ذا الفضل من الناس ذو، یہ مراد اللفظ بدل۔ اب قول شاعر انما اس کی ترکیب ہو گئی کہ قول مضاف ہوگا آگے کی طرف۔ جب بھی آپ کسی کتاب میں دیکھیں گے، کسی متن میں، کسی شرح میں، آپ کو ایسے نظر آئے گا قولنا، قولہ، قولک، قول القائل، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مبدل منہ ہوگا۔ آگے جو عبارت ہوگی وہ بدل ہوگا۔ اب مبدل منہ بدل جو ترکیب میں بنے گا پیچھے کے لحاظ سے آگے کے لحاظ سے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مبدل منہ اور یہ بدل، یہاں مبدل منہ بدل مل کے یہ مبتدا ہے اور شاذ یہ خبر ہے۔ جی سنا ہے آپ نے؟ اب یہ نیچے آ جائے، یہ بعد میں کرتا ہوں۔ یہ کاف جار ہے، قول مضاف ہے، المومن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مبدل منہ، انبت اللہ البقلہ مراد اللفظ بدل، مبدل منہ بدل مل کے کاف جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کے ثابتن کے متعلق ہو کر مثالوں کی خبر۔ قولنا تلخیص المفتاح میں یوں عبارت ہے، قولنا بتأول، آگے یخرجو، آگے نحوا ما مرہ، آپ نے سنا نہیں؟ یہ قولنا مضاف مضاف الیہ مل کے مبدل منہ، یہ بتأول مراد اللفظ بدل، مبدل منہ بدل مل کے مبتدا اور آگے خبر۔ تو قاعدہ یاد رکھیں، لفظ قول آگے کی طرف مضاف ہوگا، مضاف مضاف الیہ مل کے مبدل، آگے جو عبارت آئے گی وہ بدل۔ یہ قول یہاں مصدر کے معنی میں نہیں ہے، قول مقول کے معنی میں۔ اب ہم ترکیب کرتے ہیں نحو قولہ تعالی انکم، یہ نحو کے بارے میں تو ہم بتاتے ہوتے ہیں، یہ ترکیب میں خبر بنتا ہے مبتدا موصوف مثال۔ اس کو ذرا ہمارا مقصد قول ہے، یہ قول ہے آگے ادھر مضاف ہو رہا ہے۔ اب تعالی کی ترکیب بھی ہم کر دیتے ہیں، تعالی سے پہلے اللہ تعالی کا نام آئے یا اللہ تعالی کے نام کی طرف لوٹنے والی ضمیر آئے، یہ تعالی فعل ہے، اس سے پہلے اسم جلالہ شریف لفظ اللہ یا اسم جلالہ شریف کی طرف لوٹنے والی ضمیر آئے تو پکا کہنا ہے پھر حال ذوالحال بنتے ہیں۔ یہ ضمیر ذوالحال ہے، یہ تعالی اس سے حال ہے۔ اگر درمیانے کلام میں اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام آ جائے، جیسے اس طرح ہو جائے ذکر اللہ، کیا تعالی عظیم، یہ دیکھیں درمیانے کلام میں لفظ اللہ، بعد میں تعالی، لفظ اللہ ذوالحال ہے، تعالی فعل فاعل مل کے حال، ذوالحال مل کے مضاف ہے۔ لیکن ہمارا مقصد ہے قول کی ترکیب۔ کیا مقصد ہے؟ قول کی ترکیب۔ یہ قول مضاف، ہی ضمیر ذوالحال، تعالی فعل فاعل مل کے حال، ذوالحال حال مل کے مضاف ہے، تو قول مضاف مضاف الیہ مل کے مبدل منہ، انکم ظلمتم مراد اللفظ بدل۔ تو قول کی ترکیب میں نے بتائی، قولہ، قول القائل، قول الشاعر، قول امرئ، وہ قول امرئ القیس، قول امرئ القیس، وہ کافی میں آتا ہے قول امرئ، کیا وہ ایسے پڑھتے ہیں قول امرئ، وہ اس طرح ہے قول امرئ القیس، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ مضاف اور یہ مضاف ہے، آپ نے سنا ہی نہیں، مضاف مضاف مل کے کیا بنے گا؟ آگے جو امرؤ القیس کا شعر ہے وہ بدل، مبدل میں بدل مل کے جو ترکیب میں بنے گا قول امرئ القیس، سنیں؟
یہ میں نے بتایا قول کی ترکیب، لفظ قول آگے کی طرف مضاف ہوگا، مضاف مضاف الیہ مل کے مبدل، آگے جو عبارت ہوگی وہ بدل، مبدل منو بدل مل کے جو ترکیب میں وہ لفظ قول بنے گا، کبھی مبتدا بنے گا، آگے خبر آئے گی، کبھی وہ مضاف الیہ پیچھے کی طرف بن جائے گا جیسے یہ ہے، کبھی مجرور ہو جائے گا، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ الحمدللہ لفظ قول کی ترکیب جو میں نے بتائی، اس لیے بتائی ہے، کئی طالب علم ایسے کر دیتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ قول مضاف، المومن مضاف الیہ، اور یہ انبت اللہ البقلہ اس سے کیا بنے مقولہ، یہ غلط ہے، مقولہ نہیں کہنا، قول مضاف مضاف الیہ مل کے کیا بنتے مبدل، اور آگے جو عبارت ہے وہ کیا بنتی بدل۔